اس لیے صحابہ کرام کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر رہتی تھی، جو کچھ بھی کرتے تھے آخرت کے لیے کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر جمع کر کے رکھنا اور آخرت کے لیے خرچ نہ کرنا، آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ نہ بھیجنا، دنیا کے اندر ذخیرہ کرتے رہنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جو مالدار لوگ اپنے مال کو بخل کی وجہ سے جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا، یہ مال کو جمع کر کے رکھنا یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ مستقبل ہمیں ہمارے کام آئے گا، ہم اس سے اپنے کام کریں گے، وہ خیر لہم، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بہتر نہیں ہے، بل وہ شر لہم، یہ تمہارے لیے بہت بری چیز ہے۔ مال کو جمع کر کے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ کبھی بھی نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کوئی بھی بہتر نہیں ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو ضروریات، جو صدقہ فطر واجب ہے اس کو ادا نہیں کرتے، فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن یہ مال توق بنا کے ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ یہ مال جو ہے سانپ کی شکل میں بہت بڑا اژدہا بنا کے اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، جو اس کے منہ کو کاٹے گا، اس کے ہونٹوں کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، جس کو تو نے جمع کر کے رکھا تھا، آج وہی میں تیرے گلے کے اندر لٹکا ہوا ہوں، آج وہی میں تیرا عذاب بنا ہوا ہوں۔ تو اس لیے کل قیامت کے دن یہ مال جو ہے بجائے بہتری کے یہ عذاب بن جائے گا، بجائے جو ہے چین کے یہ درد سر بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو جمع کر کے رکھنے والے یہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم بھلائی کر رہے ہیں، ہمارا مستقبل بن رہا ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، بل هو شر لہم، یہ تمہارے لیے بہت بری چیز ہے۔ مال کو جمع کر کے رکھنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، فرمایا یہ بہت بری چیز ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو اپنے مال کو، جو سونا چاندی کو گن گن کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، جس طرح یہود اور منافقین کا انجام ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، تو وہی لفظ جو بخیل ہیں، جو بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور میں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے کل قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ کل قیامت کے دن اس مال پر آگ بھڑکائی جائے گی، اس مال کو آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اس کو بہت زیادہ تپش دی جائے گی، جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر ان کو داغا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جُنُوبُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ پھر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پھر ان کے جو ہے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر اس مال کے ذریعے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ گرم لوہا جب آدمی کو لگ جائے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جہنم کی آگ کے اندر جب اس کو گرم کر کے انسان کو لگایا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر عثمانی کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا کہ مالدار آدمی جو وہ مالدار ہو، بخیل ہو، جب اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جب اس کو کہا جائے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر، تو وہ تین کام کرتا ہے۔ جب اس کو کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، تو اپنی پیشانی پر بل چڑھاتا ہے، پیشانی کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ اگر زیادہ مطالبہ کر دیا جائے کہ اتنا زیادہ خرچ کر، تو پھر وہ جو ہے اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے۔ اگر جس سے بھی زیادہ مطالبہ کیا جائے تو پھر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ پر میں کل قیامت کے دن ان تینوں اعضاء کو داغا جائے گا، گرم لوہا لگایا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا کہ پیشانی پر اللہ کے راستے میں
खर्च करने से बल चढ़ाए थे, और चेहरे को दागा जाएगा, पहलुओं को दागा जाएगा कि अपना पहलू तब्दील कर दिया था, और पीठ को दागा जाएगा कि पीठ फेर दी थी, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया था। तो आज ये तीनों चीज़ें अल्लाह के अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगी। इनको दागा जाएगा और बहुत बड़े गर्म लोहे से इन तीनों चीज़ों को दागा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा अज़ाब जिक्र किया है ऐसे बख़ील लोगों को, ऐसे बख़ील लोगों के लिए जो माल को गिन गिन के रखते हैं, जमा कर कर के रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, खर्च करने का दिल नहीं करता। फरमाया उनको खुशखबरी दे दो दर्दनाक अज़ाब की, और ये कल क़यामत के दिन ये माल इनके गले में तोप बना के लटका दिया जाएगा, सांप बना के इनके गले में लटका दिया जाएगा। फिर इनको काटेंगे, इनको तकलीफ देंगे, और इनको कहेंगे भी सही। इंसान को इससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी जब ये माल को देखेगा कि इस माल के ज़रिए मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा था, इस माल के ज़रिए मैंने कत्ता ताल्की की थी, अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ा था, इस माल के हुसूल के लिए मैंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, दिन रात मैंने इसको जमा किया था। आज यही माल मेरे गले के अंदर लटका हुआ है और मुझे कह रहा है मैं तेरा माल हूँ, तो कितनी बड़ी तकलीफ होगी, कितना ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही फरमा दिया कि ये कभी गुमान न करना कि हम जो माल को जमा करके रख रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे, ये हमारा मुस्तक़बिल का फ़ायदा हो रहा है। फरमाया बल हुवा शर्रुल लहुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा नुकसान हो रहा है। अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी हलाकत को जमा कर रहे हो, माल को जमा नहीं कर रहे, अपने लिए अजाब को जमा कर रहे हो। कल क़यामत के दिन यही माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। फरमाया वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, सारा कुछ जो ज़मीन और आसमान के अंदर है ये तो अल्लाह की विरासत है, अल्लाह की विरासत है, ये अल्लाह ही इनका वारिस है। फरमाया जिस तरह कोई आदमी मरता है तो पीछे उसके रिश्तेदार, उसके बेटे उसके वारिस बन जाते हैं, जब ये सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर इस ज़मीन और आसमान का वारिस कौन होगा? अल्लाह ही मालिक होगा। तो इसलिए जब ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस सारी दुनिया ने होना ही फना है, इसने बाकी रहना ही नहीं है, तो इसके लिए इतनी कोशिश करना और इसको संभाल संभाल के रखना, अल्लाह के रास्ते में ना देना। फरमाया ये तो फिर भी अल्लाह के रास्ते में चला जाएगा, अल्लाह की मिल्कियत के अंदर चला जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम अपने हाथों से, अपनी खुशी से अल्लाह के रास्ते में दो और जो है सवाब पाओ।